बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम ला यनफ़अु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। नाज़रीन किराम, दिल की दुनिया का एक और हलका लेकर मैं आपके दरमियान हाजिर हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने यह मसला बड़े वाज़े अल्फाज में बयान फरमाया कि इस्लाम की नज़र में, अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में बंदों के दिल का जो मुआमला है ये बहुत अहम है। ये बुनियादों में से एक अहम बुनियाद है। और अगर ज़बान और अपने आज़ाए जवारिह के मुकाबले में अगर कहा जाए तो दिल उनका सरदार है, उनकी बुनियाद है। और अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ ज़ाहिर नहीं देखते, ज़ाहिर के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला लोगों के बातिन को भी देखते हैं, लोगों के दिलों को देखते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी बात बयान फरमाई। आपने फरमाया इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। लोगो, अल्लाह तबारक व तआला न तुम्हारे शक्ल सूरत को देखते हैं और न तुम्हारे जिस्म की साख्त और बनावट को देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तो तुम्हारे दिलों को देखते हैं, तुम्हारे अमाल को देखते हैं। इस दिल को पहचानना, इस दिल को समझना और इस दिल के अंदर जो ख्यालात होते हैं, दिल के अंदर जो बातें आती जाती रहती हैं, उनको समझकर उनकी तरफ से चौकन्ना रहना और इस दिल को अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ने की कोशिश करना, अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ा हुआ दिल बनाना, ये एक ऐसा काम है जो हर मुसलमान को करना है। बदकिस्मती ये है कि हमने दीन को जैसे मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा हुआ है, वैसे ये मसला भी हमने समझा हुआ है कि दिल की बात करना, दिल के मसाइल को हल करना या दिल की गुफ्तगू करना, ये मखसूस किस्म के हलक़े या मखसूस किस्म के हलक़ात में होती है बात नहीं। ये तो मुसलमान की सुबह शाम है। दिल जब तक धड़कता है तब तक जिंदगी है, और जिंदगी जहां जहां है वहां वहां इंसान का अपने दिल के साथ रिश्ता है। इसलिए इस दिल की तरफ से चौकन्ना रहो और हम और आप इस हकीकत को पहचानें कि इस्लामी शरीयत की नज़र में दिल के जो मसाइल होते हैं उनकी हैसियत बुनियाद की है। आप जानते हैं, बुनियाद अगर मजबूत हो, बुनियाद अगर मजबूत कायम हो, उस पर तामीर होने वाली इमारत भी बड़ी मजबूत होती है। वो तूफानों का सामना कर लेती है, वो आंधियों का मुकाबला कर लेती है, वो सर्दी गर्मी सारे माहौल में, शिद्दत की बारिशों में इंसान की हिफाजत का जरिया बनती है इमारत। कब? जब बुनियाद मजबूत हो। अगर बुनियाद मजबूत ना हो, बुनियाद अगर कमजोर पड़ जाए, तब फिर इमारत आदमी कितनी ही अच्छी तामीर क्यों ना कर ले, डर तो इसका होता है कि खुद यही इमारत उसकी अपनी बर्बादी का जरिया बन जाए, उसी इंसान पर इमारत गिर जाए। वो इमारत जो उसकी हिफाजत के लिए बनी है, बुनियाद अगर मजबूत ना हो तो वही इमारत उस इंसान को खत्म कर दे, उसी इंसान पर बैठ जाए और इंसान खत्म हो जाए। ये एक मिसाल है। हम बिल्कुल इसी मिसाल की रोशनी में अपने दीन और ईमान के मामले को समझें कि दिल की दुनिया अगर हम आबाद करेंगे, दिल को अगर हम समझ पाएंगे और दिल को मजबूत कर पाएंगे, तो इस्लाम जो हमारा और आपका दीन है, जिसमें हमारे ज़ाहिरी अमाल का मामला है, उनकी मजबूती भी इसी दिल के साथ जुड़ी हुई है। दिल मजबूत, सब कुछ मजबूत, और दिल कमज़ोर तो फिर सब कुछ कमज़ोर हो जाएगा। आज हम जिस दौर में जीते हैं, क्या ये अजीब मामला नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह तुम्हारी शक्लो सूरत और तुम्हारे अपने जिस्म को नहीं देखते, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल और तुम्हारे अमाल को देखते हैं। ये सुनने के बावजूद आज ये क्या ताज्जुब की बात नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में, हमारी दुनिया में खूबसूरती की जब बात होती है तो हम अपने जिस्म की खूबसूरती की बात करते हैं। हम अपने बाल के तराशने के हज़ार अंदाज जानते हैं, अपने लिबास को निखारने संवारने के बेशुमार अंदाज हम जानते हैं। ब्यूटिफिकेशन, तजमील, खूबसूरत बनना बनाना, इसका एहतिमाम आपको कहाँ कहाँ नज़र नहीं आता। कितने ब्यूटी पार्लर हैं, कितने ऐसे लोग हैं बाकायदा इस पर मुस्तकिल कोर्स करते हैं, अपना करियर बनाते हैं और मुस्तकिल अपने आप को और दुनिया को, और सिर्फ इंसान की हद तक नहीं,
इंटीरियर डिजाइनिंग के नाम पे अपने घरों को आबाद करने, घरों को संवारने, किस चीज को किस जगह पे फिट किया जाए तो खूबसूरती में इजाफा हो, जाहिरी खूबसूरती और जाहिर को संवारने का इस कदर वसी पैमाने पे एहतिमाम नजर आता है, और अपने बातिन और अपने दिल की आबादी, अपने दिल को संवारने के ताल्लुक से हमें कोई एहतिमाम नजर नहीं आता। सुभानअल्लाह, ये कैसा मामला है, हम कैसे मुसलमान हैं कि नबी की इस कदर वाज़ेह बात आने के बावजूद, इस कदर वाज़ेह तालीम आने के बावजूद कि दिल को अल्लाह ताला हकीकत में देखते हैं, हम दिल से गाफिल हैं और जाहिर की तरफ इतनी खासी हमारी तवज्जो है। खूबसूरती इस्लाम की नज़र में पसंदीदा चीज़ है, पाकी सफाई इस्लाम की नज़र में आधा ईमान है, इस्लामी शरीयत की नज़र में ये पसंदीदा चीज़ है। शरीयत के हुदूद की रोशनी में रहते हुए अगर कोई इंसान ज़ाहिरी खूबसूरती का एहतिमाम करता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस्लाम गंदगी को पसंद नहीं करता, गंदा रहने को नहीं पसंद करता, इस्लाम खूबसूरती को पसंद करता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ज़ाहिर को संवारने की भी तालीम देती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ इस्लाम में इस ज़ाहिर की बात है? यहाँ लोगों में दो किस्म के लोग आपको मिलेंगे। कुछ लोग वो हैं जो दिल को आबाद करने की बात करते हैं तो समझते हैं कि दिल की आबादी के लिए अपने ज़ाहिर को वीरान करना ज़रूरी है। वो समझते हैं कि अपने ज़ाहिर को वीरान करना ज़रूरी है। ये गलती है, इस्लामी शरीयत ने ऐसी तालीम नहीं दी। और कुछ वो हैं जो ज़ाहिर के संवारने में इस कदर मस्त और मगन हैं कि दिल की वीरानी से वो बाखबर भी नहीं, उन्हें पता भी नहीं है कि दिल के नाम पे एक ऐसा लौथड़ा भी है, ये एक ऐसी चीज़ भी अल्लाह ने उनको दी है कि जिसको उनको आबाद करना, जिसको उनको संवारना है, इसकी फिक्र उनको नजर नहीं आती। सुभान अल्लाह, कि ये ताज्जुब की बात नहीं है कि हम अपने जाहिर को संवारते हैं, जिसको देखने वाले इंसान हैं, जिसको देखने वाले बंदे हैं, और जिसके देखने वाले शायद कुछ लम्हे देखें, कुछ लम्हों बाद उनकी नजर न रह जाए हम पर, शायद उनकी पहली नजर ही हम पर जमे, दूसरी नजर उनके अपने ख्यालात उनको डालने का मौका न दें, फिर भी हम चंद इंसानों को मुतअस्सिर करने, अट्रैक्ट करने, उनको अपनी तरफ माइल करने के लिए अपने जाहिर को इतना संवारना चाहते हैं। लेकिन इन बंदों का रब हमें देखता है, हमारे बातिन को देखना चाहता है, हमें उसको संवारने की फिक्र नहीं है। हम अपने दिल की तरफ से इस कदर गाफिल हैं। हमें अपने जाहिर की इतनी फिक्र है, जिसको देखने वाले हम जैसे इंसान हैं जो खुद ऐबदार हैं, जिनके अंदर खलल है, लेकिन जो पाक जात है वो हमें देखती है, हमारे दिलों को देखती है, वो हमसे पाक दिल चाहती है, वो हमारे दिलों को पाक देखना चाहती है। दिलों की पाकी की फिक्र हम और आपको नहीं। ये कैसा माजरा, ये क्या माजरा, ये क्या माजरा है, ये कैसी सूरत हाल है। हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं कि जिसमें हमारा जाहिर तो बहुत रोशन, लेकिन हमारे अपने बातिन की हमें फिक्र नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको हम और आपको दिलो दिमाग में रखना चाहिए कि हमारे जाहिर से ज्यादा हमारा बातिन रोशन हो, तभी जाकर हम एक अच्छे मुसलमान बन पाएंगे, हम एक अच्छे बंदे अल्लाह तबारक व तआला के बन पाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी शरीयत की नज़र में दिल की दुरुस्तगी का ताल्लुक ज़ाहिरी अमाल से किस हद तक है, इसको वाज़ेह करते हुए बड़ी प्यारी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, मुसलमान मुसलमान का भाई, वो उसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा, वो उस पर जुल्म नहीं करेगा, वो एक दूसरे के खिलाफ गीबत वगैरह नहीं करेगा। कई तालीमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया, बतलाया, कहा अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तक़वा, तक़वा यहाँ है, तक़वा यहाँ है, तक़वा यहाँ है। व अशारा इला सदरिही सलास मर्रात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा अपने सीने की तरफ इशारा किया और बयान फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लोगों, तक़वा हकीकत में यहाँ है। मतलब ये हुआ कि तक़वा इस्लामी शरीयत के अहकाम की पाबंदी की जो बात है, इस्लामी शरीयत की मना करदा बातों से बचने की जो बात है, ये जो बात हो सकती है, इसका ताल्लुक हकीकत में दिल से जुड़ा हुआ है। आदमी अगर दिल की तरफ तवज्जो दे, यहाँ से आदमी बाखबर हो, तो फिर इंसान का अंदर खुद ब खुद तक़वा आना शुरू हो जाएगा। तक़वी की इब्तिदा दिल से होती है, तक़वा दिल ही से शुरू होता है और दिल ही पे आकर ख़त्म होता है। तक़वा अगर दिल के अंदर होता है, फिर जाकर अपने ज़ाहिरी आमाल के अंदर नजर आता है। इसलिए अपने बातिन की तरफ से बाखबर रहो और अपने बातिन को संवारने की कोशिश करो,
یہ پیغام اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو دیا اور بڑے ہی واضح الفاظ میں دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو آپ دیکھیں کہ صحابی کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات دہرائی کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں تقوی اگر اختیار کرنا چاہتے ہو، متقی بننا چاہتے ہو، تو اپنے دل کو سب سے پہلے سدھارو اور اپنے دل کو آباد کرنے کی کوشش کرو۔ ناظرین کرام، ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹ کر اپنی اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد ہم لوگ واپس لوٹے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگ اس مسئلے پر گفتگو سماعت فرما رہے تھے کہ دل کی آبادی ہی اصل آبادی ہے اور دل کی آبادی سے ہی ہمارا ظاہر بھی آباد ہو سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ما اعظم عمل یتقرب به العبد الی اللہ، سب سے بڑا عمل کون سا ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا عمل کون سا ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو سکتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا، فبکا، سوال سننے کے ساتھ جواب دینے سے پہلے رونے لگے، اور پھر اس کے بعد سائل سے یہ کہا کہ سب سے بڑا عمل تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ حقیقت آ جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھیں تو تمہارے دل کے اندر یہ بات ہو کہ دنیا اور آخرت دونوں کی دونوں جگہ پہ تم صرف اور صرف اسی کو چاہتے ہو، تمہاری زندگی میں تمہارا مقصود تمہارے دل کے اندر جو بسا ہوا ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہی سب سے بڑا عمل ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اثر میرے اور آپ کے سامنے ایک بہت بڑی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بندے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، لیکن یہ مقصد پورا کیسے ہوگا؟ ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر زیادہ، اس قدر اونچے نظر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی خوشنودی کا حصول اس قدر زیادہ ہو، اس قدر اہم ہو ہماری نظر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھیں ہماری زندگی کے سارے اعمال میں سب سے بڑا عمل یا سب سے اہم بات یہی نظر آئے۔ اور دوسری طرف یہ بات بھی ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے کہ یہ جو مقصد ہے، اس مقصد میں اکثر و بیشتر ہم کوتاہی کا شکار ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، سائل کا سوال ان کے صرف علم کو حرکت میں نہیں لاتا کہ وہ جواب دیں، ان کے علم سے پہلے خود ان کے اپنے دل کو حرکت میں لاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سائل کو صرف جواب نہیں دے رہے ہیں، پوچھنے والے کو صرف اس کے سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے ہیں، پوچھنے والے کو جواب دینے سے پہلے وہ روتے ہیں۔ یہ رونا کس بات پہ دلالت کرتا ہے؟ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو سوال ہے یہ صرف سوال نہیں، یہ سوال میرے علم کو حرکت میں لا رہا ہے کہ میں اپنے علم کو کھنگال کر کیا حقیقت ہے اس کو سامنے لاؤں، اس سوال کا جواب دوں۔ وہیں یہ سوال بالواسطہ طور پہ یہ بھی سوال کر رہا ہے کہ دیکھو تم خود اس معاملے میں کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہو۔ اللہ مغفرت فرمائے ہم سب کی، اللہ رحم فرمائے ہم سب پر۔ یہ جو دوسرا سوال بڑا کٹھن سوال ہے۔ ہم میں سے بعض وہ لوگ ہیں جن کی اللہ حفاظت فرمائے علماء کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم میں سے بعض وہ بھائی ہیں جو علم سے تھوڑا بہت تعلق ضرور رکھتے ہیں گرچہ علماء میں سے نہیں، اور ہم میں سے بہت سارے وہ بھی ہیں جن کو علم کا حصہ شاید نصیب نہیں ہوا ہو، لیکن اس معاملے میں سب برابر ہیں۔ یہ فرق علم کے معاملے میں نظر آتا ہے، لیکن اس معاملے میں سب برابر ہیں کہ یہ سوال جب ہمارے سامنے آئے گا تو شاید ہم میں سے اکثریت کو بھی آنسو بہانے پڑیں گے، ہم میں سے اکثریت کو بھی آنسو بہانے پڑیں گے کہ ہم اپنے دل کی طرف سے غفلت کا شکار ہیں، ہم اپنے دل کی طرف سے غفلت کا شکار ہیں۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، اس حقیقت کو ہم اچھی طریقے سے سمجھیں، اس حقیقت کو ہم جانیں کہ اسلامی شریعت کی نظر میں دل کا جو معاملہ ہے وہ بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے۔ حضرت وابصہ ابن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں نیکی اور برائی کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسائل میں گفتگو میں مشغول رہتے، پھر حضرت وابصہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں
فرماتے ہیں کہ اے وابسہ سألتا عن البر والإثم، اے وابسہ تم نے نیکی اور برائی کے بارے میں مجھ سے سوال کیا نا، سنو نیکی یہ ہے کہ جس کے کرتے ہوئے تمہارا دل مطمئن ہو، تمہیں اطمینان ہو کہ تم ایک بہت اچھا کام کر رہے ہو، اور گناہ یہ ہے کہ جس بات کے کرتے یا کہتے ہوئے تمہارے دل کے اندر کھٹک پیدا ہو۔ گناہ یہ ہے، گناہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کام کے کرتے ہوئے تمہارے دل کے اندر کھٹک پیدا ہو، تمہارے دل کے اندر ایک قسم کی جو ہے بے چینی محسوس ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ اس کی علامت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی بات بیان فرمائی، جو کہ میری اس گفتگو کا اصل مقصود ہے آج کی اس گفتگو کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وابسہ سے کہا کہ یا وابسہ استفتی قلبک وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے وابسہ لوگ تمہیں فتویٰ دیتے ہوں تو دیتے ہوں، لیکن تم ساتھ میں اپنے دل سے خود فتویٰ پوچھو، تم اپنے دل سے خود فتویٰ پوچھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ حضرت وابسہ کی یہ روایت مسند احمد اور سنن دارمی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا بات بیان کرنی چاہیے؟ کہا کہ دیکھو تم اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا کہ بسا اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی نے ایک نے فتویٰ دے دیا، کسی ایک کی بات سن لی، تم کو لگا کہ یہ شاید ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن کام کرتے ہوئے تمہارے دل کے اندر کھٹک پیدا ہوتی ہے، تو یاد رکھنا یہ تمہارے دل کی کھٹک جو ہے یہ تمہارے لیے فتویٰ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم نے یہاں ایک بہت اہم مسئلہ واضح کیا جو میری اور آپ کی سمجھ میں آنا ضروری ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے، کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کسی بھی معاملے میں اپنے دل سے پوچھے اور اپنے دل سے پوچھ کر جو دل بتائے وہ کرتا ہوا نکل جائے، تب تو پھر یہ دل کی غلامی ہوئی، یہ دل کی بندگی ہوئی، اور دل جیسا ویسی بات وہ سجھائے سمجھائے، دل جیسا ویسا کام انسان سے کروائے، یہ پھر کیا بات ہے؟ کہا یہ خطاب حضرت وابسہ سے ہے، ایک مومن سے ہے، ایک اچھے مسلمان سے ہے، ایک سچے مسلمان سے ہے، ایک علم والے انسان سے ہے، ایک باخبر انسان سے ہے جو اپنے دل کے واردات سے باخبر ہے۔ حضرت وابسہ جیسے انسان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ایمان جب تمہارے دل کے اندر ہوگا، ایمان جب تمہارے دل کے اندر ہوگا تو اکثر جو فتوے جو تمہیں جو ہے وقتی طور پر کسی چیز کو صحیح بتلا بھی دیتے ہیں، دل تمہارا زندہ رہے گا تو ان فتووں کے باوجود بھی دل تمہیں صحیح راہ کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا۔ سبحان اللہ، اس حدیث کے ٹکڑے سے جو پیغام مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ دل اگر زندہ رہے نا، دل بیدار اگر ہمیں نصیب ہو جائے، تب پھر یہ بیدار دل اگر صحیح علم سے پالا گیا ہو، صحیح انداز میں اس کی تربیت کی گئی ہو، شریعت کے رنگ میں رگا ہوا ہو، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ ہے، اللہ تعالیٰ سے بہتر رنگ کون چڑھا سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دل ہمارا رہنما بن جائے، یہ دل ہماری رہبری کرنے والا بن جائے۔ کب؟ جب یہ دل صحیح معنوں میں شریعت کے رنگ میں رنگ جائے۔ اس سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ دل کو سنوارنے اور آباد کرنے کی فکر کرنا یہ میری اور آپ کی بڑی اہم ذمہ داری ہے، اس لیے کہ یہ دل ہمیں کئی اور اچھی باتوں اور اچھے کاموں کی طرف لے کر جائے گا، یہ دل ہمیں اور کئی اچھی باتوں کی طرف لے جائے گا۔ اور بسا اوقات کسی آدمی کے غلط فتوے کی وجہ سے جو ہم غلطی کر سکتے ہیں، اس غلط فتوے سے بچنے کی توفیق یہ دل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد ہم اور آپ کو دلا پائے گا، ہم اور آپ کو دلا پائے گا۔ یہ دل اگر یہ دل واقعی معنوں میں دل بن جائے، دل زندہ بن جائے، دل بیدار بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں یہ پیغام میرے اور آپ کے سامنے واضح الفاظ میں آتا ہے کہ دل اگر سدھرا تو اس کا اثر خود بخود آپ کے ہمارے ظاہر پر دیکھنے کو ملے گا۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولکنہ ما وقر فی القلب وصدقہ العمل۔ کہا کرتے تھے کہ لوگوں یاد رکھو، ایمان تمناؤں کا نام نہیں ہے، ایمان ظاہری طور پر اپنے آپ کو آراستہ کر لینے کا نام نہیں، ایمان جو ملتا ہے انسان کو، ایمان جسے کہا جاتا ہے، یہ صرف تمنا کرنے کا نام، یہ صرف اپنے ظاہر کو سنوار لینے کا نام نہیں ہے۔ وَلَكِنَّهُ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلِ،
لیکن ایمان وہ ہے جو دل کے اندر گھر کر جائے اور عمل اس کی تائید کرے، عمل اس کی تصدیق کرے، عمل اس اقرار کی اور جو دل کے اندر بیٹھی ہوئی بات ہے اس کو ظاہر کرے۔ سبحان اللہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو جملہ ہے یہ میرے اور آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کرتا ہے کہ لوگوں اس مسئلے کو یاد رکھنا کہ ایمان حقیقت میں دل میں بستا ہے، اور اسی ایمان کا دوسرا جو حصہ ہے وہ عمل، وہ اس کی تصدیق بن پاتا ہے، اس کی تصدیق کر پاتا ہے۔ عمل بھی ایمان کا حصہ ہے، دل کی تصدیق بھی ایمان کا حصہ ہے، لیکن عمل جو ہوتا ہے وہ عمل حقیقت میں دل کی تصدیق کرتا ہے۔ جیسا دل ویسا عمل، جیسا ایمان دل کے اندر ویسا ایمان ہمارے اعمال کے اندر۔ جیسے ایمانی کیفیت آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، ہمارے باہر دیکھنے والا انسان بھی ایمان کا وہی اثر ہمارے اندر دیکھے گا۔ اسی لیے ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا پیارا جملہ کہا کرتے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق، سلف صالحین کے عقیدے کے مطابق، یا دوسرے الفاظ میں صحیح عقیدے کے مطابق، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جو مقامات ابو بکر کو نصیب ہوئے اللہ تعالیٰ نے کسی اور انسان کو نصیب نہیں کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد تاریخ میں کبھی نہیں مل پائی اور نہیں مل پائے گی۔ ایسے جلیل القدر صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابو بکر ابن عیاش نے ایک جملہ کہا کہ ما سبقهم ابو بکر بکثرت صلاۃ ولا صیام ولکنہ شیء وقر فی القلب۔ کہتے ہیں کہ لوگوں، ابو بکر کو یہ جو سبقت حاصل ہے، یہ جو پیشیہ حاصل ہے، یہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام کی بلندی حاصل ہے، یہ جو سب میں آگے نظر آتے ہیں، صحابہ میں سب سے افضل و برتر نظر آتے ہیں، یہ نہ تو بہت زیادہ نمازوں کی وجہ سے اور نہ بہت زیادہ روزوں کی وجہ سے ان کو نصیب ہوا ہے، لیکن اصل معاملہ تھا کہ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ وَقَرَ فِي الْقَلْبِ، لیکن وہ ایک ایسی چیز تھی جو ابو بکر کے دل میں تھی، حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں گھر کر گئی تھی، وہ ایمان ہے۔ تو دل کے اندر کا جو ایمان ہے وہی حقیقت میں لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے، وہی انسان کے اعمال اور حرکات میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بات ابو بکر ابن عیاش نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بیان فرمائی۔ ناظرین کرام، ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو یہیں روکتے ہیں۔ دل کی زندگی کی اہمیت اور کیا ہے، اس مسئلے کو ہم آگے بھی مزید سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔